السلام علیکم برادران اسلام، بھائی بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ہجرت اور انتقال، تو میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ لائک، کمنٹ، شیئر، یہی ہمارا محنت کا پھل ہوتا ہے۔ دو جہان کی سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب نبوت سے 10 برس پہلے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس کی تھی، پیدا ہوئی اور خالہ جاد بھائی ابو العاص بن ربیعہ سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکی۔ ان کے خاوند بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے اور قید ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے ایصال کیے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنے خاوند کی رہائی کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہر بھی تھا جو حضرت خدیجہ نے دہیج میں دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد تازہ ہو گئی، اب دیدہ ہوئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ سے یہ قرار پایا کہ ابو العاص کو بلا فدیہ کے اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینہ طیبہ بھیج دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لینے کے لیے ساتھ کر دیے کہ وہ مکہ سے باہر ٹھہر جائے اور ان کے پاس تو ابو العاص پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے دیور کنانہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئی۔ کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ ببولا ہو گئے اور ایک جماعت مزاحمت کے لیے پہنچ گئی، جن میں حبار بن اسبد جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا داد بھائی کا لڑکا تھا اور اس لحاظ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھائی ہوا۔ وہ اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ ان دونوں میں سے کسی اور اکثروں نے حبار ہی کو لکھا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا، جس سے وہ زخمی ہو کر اونٹ سے گری۔ کیونکہ حاملہ تھی، اس وجہ سے پیٹ سے بچہ بھی ضائع ہوا۔ ابو سفیان نے ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح اعلان چلی جائے، یہ تو گوارا نہیں، اس وقت واپس چلو، چپکے سے بھیج دینا۔ کنانہ نے اس کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے۔ 1 روز بعد پھر روانہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ زخم کئی سال تک رہا اور کئی سال اس میں بیمار رہ کر سن 8 ہجری میں
इंतकाल फरमाया। रज़ी अल्लाहु अन्हा व अर्जहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मेरी सबसे अच्छी बेटी थी जो मेरी मोहब्बत में सताई गई। दफन के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र में उतरे और दफन फरमाया। उतारते वक्त बहुत रंजीदा थे। जब बाहर तशरीफ लाए तो चेहरा खिला हुआ था। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरियाफ्त किया तो इरशाद फरमाया कि मुझे ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जोफ का ख्याल था। मैंने दुआ की कि कब्र की तंगी और उसकी सख्ती हटा दी जाए। अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो साहबजादी थी और दीन की खातिर इतनी मुशक्कत उठाई कि जान भी उसी में दी। फिर भी कब्र की तंगी के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की ज़रूरत पेश आई तो हम जैसों का क्या पूछना। इसलिए आदमी को अक्सर औकात कब्र के लिए दुआ करनी चाहिए। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामील की वजह से अक्सर औकात अजाब कब्र से पनाह मांगते थे। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन्हु बिमन्निका व करमिका व फज़लिका। रबिया बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक अंसारी साहिबा है। अक्सर लड़ाइयों में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुई है। जख्मियों की दवा दारू फरमाया करती थी और मक़तूलीन कत्ल किए गए लोग और शुहदा की नाशों को उठाकर लाया करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले मुसलमान हो गई थी। हिजरत के बाद शादी हुई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शादी के दिन उनके घर तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ चंद लड़कियाँ खुशी में शेर पढ़ रही थी जिनमें अंसार के इस्लामी कारनामे और उनके बड़ों का जिक्र था जो बदर की लड़ाई में शहीद हुई थी। उनमें एक ने ये मित्रा भी पढ़ा। वो फोना नबी उन अव्वा आया लामू माफी अफीना नबी उन या अलमू माफी गदिन। हम में एक ऐसे नबी है जो आइंदा की बातों को जानते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पढ़ने से मना फरमा दिया क्योंकि आइंदा की हालत अल्लाह ही को मालूम है। रुबिया के वालिद हजरत मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अबू जहल के कत्ल करने वालों में है। एक औरत जिसका नाम अस्मा था इतर बेचा करती थी। एक मर्तबा चंद औरतों के साथ
حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی اور ان کے نام، حال، پتہ وغیرہ جیسے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے دریافت کیا۔ انہوں نے بتا دیا۔ ان کے والد کا نام سن کر یہ کہنے لگی کہ تو اپنے سردار کے قاتل کی بیٹی ہے۔ ابو جہل کیونکہ عرب کا سردار شمار کیا جاتا تھا، اس لیے اپنے سردار کا قاتل کہا۔ یہ سن کر ربیہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگی کہ میں اپنے غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں۔ ربیہ کو غیرت آئی کہ ابو جہل کو اپنے باپ کا سردار سنے، اس لیے انہوں نے اپنے غلام کے لفظ سے ذکر کیا۔ اسما کو ابو جہل کے متعلق غلام کا لفظ سن کر غصہ آیا اور کہنے لگی کہ مجھ پر حرام ہے کہ تیرے ہاتھ عطر فروخت کروں۔ ربیہ نے کہا کہ مجھ پر بھی حرام ہے کہ تجھ سے خریدوں، میں نے تیرے عطر کے سوا کسی عطر میں گندگی اور بدبو نہیں دیکھی۔ ربیہ کہتی ہے کہ میں نے بدبو کا لفظ اس کے جلانے کو کہا تھا۔ وہ حمیت اور دینی غیرت تھی کہ دین کے اس سخت دشمن کے متعلق وہ سرداری کا لفظ نہ سن سکی۔ آج کل دین کے بڑے سے بڑے دشمن پر بھی اس سے اونچے لفظ بولے جاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص منع کرے تو وہ تنگ نظر بتا دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق کو سردار مت کہو، اگر وہ تمہارا سردار ہو گیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ ابو داؤد۔